اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی کے بارے میں کل ذکر ہو رہا تھا کہ ایاک نعبد کیا تھا اور ایاک نستعین کیا تھا. یہ ضمیر جو تھی یہ متصل تھی، نعبدو کا اور نستعینو کا تھا لفظ، اور اس کو پہلے لایا گیا، وہ کل آپ نے اس کی تفصیل جان لی. آج اس لفظوں کے معنی ہیں. نعبدو اور نستعین یہ دو لفظ ہیں. اس کا مادہ عبدہ اور اون ہے. یہ لفظوں کی اس کے اندر جو زیادتی کی گئی ہے نا، تو یہ گرامر کے اعتبار سے سیغے ہوتے ہیں جن میں اس لفظ کو معانی کے لیے واحد، جمع، تثنیہ، مفرد اور اس طرح جو ہے نا غیب، حاضر، متکلم، یہ جس طرح تمہاری انگریزی کے سینٹنس ہے اسی طرح ان کا یہ ہوتا ہے گرامر. تو اس کے اعتبار سے اس عبادہ کو نعبدو بنایا اور اون کو نستعین بنایا متکلم کے لیے. اور پھر ان کے افعال ہوتے ہیں جو ماضی ہوتا ہے، کوئی ان میں سے مجرد ہوتے ہیں، کوئی ان میں سے جو ہے مزید فی ہوتے ہیں. یہ تو اس اعتبار سے اصل مادہ اس کا ہے عبادہ اور اس کا مادہ ہے اون. عبادہ یعبدو، نصرہ ینصرو بھی ہے، یہ مادہ فعل کو بناتے ہیں. تو اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. لفظ عبد عربی میں اور قرآن میں بھی بہت جگہ استعمال ہے. عبد کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے کہ جو مذلل ہو، یعنی تابع ہو، فرما بردار ہو، تحت ہو، اس کو بولتے ہیں عبد. اور عربی میں یہ لفظ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. صراط عبد، وہ راستہ جو کہ جس پر چل چل کے اس کی مٹی نرم ہو گئی ہو، وہ پگڈنڈی بن گئی ہو، راستہ بن گیا ہو، اس کو بولتے ہیں عبدہ. یعنی اس پر اتنے گزرے کہ وہ ان کے تابع ہو گیا. تابع ہونے کو کہتے ہیں عبد. اور یہ جہالت کے دور میں بھی انسان کے غلام ہوتے تھے، اس کو لفظ عبد بولتے تھے. جو ہمارے زبان میں نوکر ہے نا، نوکر تو ہوتا ہے نا قیمتاً، اور وہ جو عبد ہوتا تھا وہ اس کا جو تملیک کے طور پر اس کا مالک ہوتا تھا. جب تک اس کو وہ آزاد نہ کرتا تو وہ ساری زندگی اس کا اور اس کی نسل کا غلام رہتا تھا. اس کو عبد بولتے تھے. یعنی اس کی اپنی چاہتیں ساری کی ساری جو تھیں وہ مالک کے تابع تھیں. نہ وہ مرضی سے آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، نہ وہ کام کر سکتا تھا جب تک وہ مالک سے اذن نہ لے. شریعت میں آ کر بھی، دین میں آ کر بھی ان کو احکامات کو ثابت بھی رکھا اور اس کے اندر کچھ ترمیمات بھی کی. آہستہ آہستہ اسلام نے یہ وقت لایا کہ ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے دین آیا ہے. غلامی صرف ایک اللہ کی ہے اور اسی کا معنی جو ہے نا یہ عبد ہے. یہ سمجھ لیں تھوڑا سا. میں نے انہی لفظوں پہ تھوڑا سا نا جو زور دیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اتنی طویل بات ہو، لیکن ان کی سمجھنے کی ضرورت ہے. نعبد لفظ یہ نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس کے لیے لفظ عبد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کا زر خرید ہے، جدھر وہ کہے گا، اس کا وہ نوکر ہے، غلام ہے، اس کے تحت ہے، اس نے زندگی اس کے نام لگا دی ہے. یہ اللہ نے کہا کہ میرے سوا میری مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں جچتا
کہ اس کی زندگی کسی کے نام ہو. وہ اللہ کہتے ہیں صرف میں ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. وہ معبود ہے اور مخلوق اس کی عابد ہے، اس کی غلام ہے. اب سمجھ آئے گا نا بات انشاءاللہ، کہ اس کا معنی ہے کہ یہ اگر سمجھنا ہے تو سورہ کافرون پڑھ لیں، اس کے اندر یہ بار بار لفظ ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، وہاں تعبدون نعبد وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور انبیاء بھی اس لفظ کو اپنے لیے بہت بڑا شرف سمجھا کرتے تھے کہ مجھے اس مالک کی غلامی نصیب ہو جائے. ویسے تو انسان مجبوراً کسی کا غلام بنتا ہے، لیکن اللہ کی غلامی میں انسان کے لیے اعزاز ہے. اگر غلامی ہو تو اس کی چاہیے، کیونکہ وہ تیرا خالق بھی ہے، تجھے پیدا بھی کیا ہے، تیرا رازق بھی ہے، تیرا محافظ بھی ہے. یہ سارے اوصاف جو ہیں، جو تجھے ضرورتیں ساری کی ساری ہیں، وہ پوری کرنے والا تیرا ایک اللہ ہے. تو اس اللہ کا عبد بننا، یہ نبی بھی اپنے لیے، فرشتے بھی اپنے لیے، نیک بھی اپنے لیے بہت بڑا شرف کا مقام سمجھتے تھے. یہی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس اللہ کے ساتھ غلامی میں ہم غیر کی طرف بھی جاتے ہیں، یہ شرک ہے. یہ سمجھنا چاہیے. غلامی ہے، عبدیت ہے تو اللہ کے. اب دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو عبد کے لفظ کے ساتھ اعزاز سمجھتے تھے. آپ کا نام بھی تھا، اللہ نے نام کے ساتھ بھی آپ کو پکارا ہے، لیکن اکثر جگہ پر اللہ نے جہاں جہاں بھی اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، وہاں نبی کی عبدیت کا تذکرہ ہے. یہ قرآن پاک کو آپ غور سے پڑھیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری بیان کرنی مقصود اور نبی کا ساتھ تذکرہ ہو تو نبی کے لیے لفظ عبد آئے گا. یہ جہاں جہاں بھی قرآن میں آپ نے دیکھنا ہے دیکھ لیں. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد کہا ہے. عبد سے مراد یہاں نبی ہیں، جو ساری کائنات سے اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہے، بہتر ہے. ہر اعتبار سے دنیا اس بات کا ہر ایک اعتراف کرتی ہے کہ خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اتباع میں نہ چلے نبی کے. لیکن کافروں نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اگر دنیا میں سب سے کوئی اونچے شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں تو ان میں سے محمد نامی جو ذات ہے، اس کے اندر انسانوں سے سب سے اعلیٰ صفتیں موجود تھی. یہ انگریز نے بھی لکھا، کافر نے بھی لکھا، حقیقت تھی. ہندو نے بھی یہ بات لکھی اور سکھوں نے یہ باتیں لکھی، ان کی کتابیں موجود ہیں. یہ عرب کا چاند ہندو کی کتاب ہے، آج بھی ہے موجود، اس کو پڑھیں. رسول عربی ایک سکھ کی کتاب ہے دارا سنگھ کی، اس نے بھی لکھا ہے کہ کہا بھی گیا ان کو کہ تم نے اپنے بزرگوں کا کام کیوں نہیں نام لیا، تم نے لکھنے کے لیے مسلمانوں کا نبی رہ گیا. تو انہوں نے برملا کہا کہ ہمیں دنیا میں ان برابر کو نظر ہی نہیں آیا، تو اس لیے ہم اپنوں بگانوں کا کیا انصاف ہوتا ہے. انصاف میں یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کوئی انسان رب نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ ہندو بھی لکھتا ہے، ہر ایک لکھتا ہے. لیکن آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ بننے کا جو شرف ہے، اس سے بڑا میرے لیے اعزاز اور ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے بھی یہاں لکھا ہے سبحان الذی، اونچی ذات ہے، ہر عیب سے پاک ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ساتواں آسمانوں سے اپنے عرش کے پاس بنا لی. وہاں اللہ کی تکریم ہے، اعزاز ہے، بلندی ہے، اور نبی کی جو ہے وہاں عبدیت ہے. یہ لفظ عبد ہے. یہاں پہلے پارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، وہاں بھی عبد کا لفظ ہے. بہت سی جگہوں پر یہاں بھی ہے. قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ کا اعزاز تھا. اس جیسی کتاب کوئی بنا سکا نہیں، نہ بنا سکے گا، لیکن محمد پہ نازل کی، اور محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز تھا کہ ساری مخلوق میں سے اللہ نے ان کو پسند کیا. تو عبدیت، یہاں بھی عبدیت کا تذکرہ ہے. بندے کے لیے، مخلوق کے لیے عبدیت اعزاز ہے، اور تمہارا معبود ایک ہے. اللہ نے سورہ صافات کو آپ پڑھے، شروع میں 3 قسمیں کھا کر کہا کہ الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا معبود ایک ہے، دوسرے کا تصور بھی پیدا نہیں. 3 4 تو اور کی بات ہے، دوسرے کا تصور بھی نہیں ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے. یہاں لفظ عبد تھا
ابد کا قرآن پاک سے بھی آپ اس کا مطالعہ کریں نا تو یہاں ابدیت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کو ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ باقی عبادات جو ہے نا وہ تو اس کے تحت ہے۔ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مخلوق ساری اس کی ہے تو اس کا شریک کوئی نہیں۔ اب عبد کا لفظ قرآن میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کو یکتا تمام صفتوں میں مانا جائے۔ جیسے سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس کے اندر ہے کہ واحدنا الی بنی آدم، ہم نے بنی آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آگے وَأَنِعْبُدُونِی، نعبدونی، میری عبادت کرنی ہے۔ یہ عبد لفظ، اب اللہ میں میری کے ساتھ کوئی غیر شریک نہیں ہے، یہ عبدیت کا لفظ ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ کام میرا کیا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فاعبدونی، فاعبدو ہو، اس کی عبادت کرو، وہاں بھی فاعبدو کا لفظ ہے۔ تو عبادت جو ہے مخلوق میں سے اس کا کسی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ سجدہ عبادت ہے۔ آگے جو ہے نا چیزیں دونوں، یہ جو دونوں لفظ ہیں نا، اہدن نعبدو تو اہدن یا نستعین، یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا، اور فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس کا خلاصہ جو ہے یہ دونوں لفظ ہیں، نعبد اور نستعین، کہ اس کے اندر انسان کی اللہ کی الوہیت اور پوری مخلوق کی اس کے سامنے تذلل اور اس کی تابع داری، یہی اصل انسانوں کو چاہیے کہ سمجھنا کہ یہی اصل عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی مسلک ہے، یہی مسئلہ، اور انسان کی تخلیق کا بھی یہی مقصد ہے۔ یہی ایک ایسا عیب ہے جس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ جو اس کے اندر یہ عیب ہوگا کہ اس نے کسی معاملے میں شریک بنایا، اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یہ قرآن پاک کے اندر بار بار جگہ موجود ہے۔ اور انبیاء کا نام لے کر اللہ نے کہا، ایک جگہ پر 18 نبیوں کا لیا، ایک جگہ نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا میرے نبی ان اشرکت لحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، میرے نبی اگر تیری زندگی میں بھی میرے برابر کوئی کر لیا، تو نے شریک کر لیا، تو میری عبدیت میں کسی اور کو شریک کر لیا، تو یاد رکھ تیری زندگی کے سارے عمل ضائع کر کے تجھے خسارہ پانے والوں سے کھڑا کر دیا جائے۔ 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ وَإِنْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے عمل ضائع کر دیتا، اور ان کے لیے بھی ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت نہ ہوتا، ان کو بھی آگ میں پھینک دیتا۔ اللہ نے تو یہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ مضمون ہے، یہی آج تک دنیا کو سمجھنے میں نہیں آتا۔ تو وہ معمولی جہاں کو مفاد نظر آتا ہے، پہلی تو بات ہے سارے اپنے مفادات جو ہیں وہ اللہ سے وابستہ کرنے چاہیے، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور عقیدہ کمی ہوگی تو ہم غیر کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تو پورا نہیں کرتا، غیر کی طرف جائیں، یہی شرک ہے۔ یہ تصور بھی کرنا جو ہے نا یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ تو غیر کی طرف جائے، تیرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کے کوئی برابر ہے، اسے چھوڑ کر میں ادھر جاؤں۔ یہ تو غلام کو کبھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر غیر کی طرف جائے۔ غلام اس کو مالک مار دے گا، مالک اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ یہ تو اللہ کی نرمی ہے کہ اس کی مخلوق اس کو چھوڑ کر زندگیاں بیت جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ وہ روزی بھی دیتا ہے، سورج اس کو روشنی دیتا ہے، آسمان اس کے نیچے رہ رہا ہے، زمین اس کی اوپر رہ رہا ہے، پھر کچھ بھی نہیں کہتا۔ تم تو معمولی بات ہو، تم تو اس کو اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہو، برادری سے نکال دیتے ہو، ملکوں سے نکال دیتے ہو کہ یہ میرا باغی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس کے اندر یہ حوصلہ ہے، تم اس کے ساتھ شرک بھی ملاتے ہو تب بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب جاؤ گے، یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ تو یہ نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہی کہا ہے۔ کتنی تاکید اس کے اندر کہ اللہ تیرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ اب عبادت کے کئی جو ہے نا راستے ہیں، کئی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔